الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم اور ناظرین کرام، قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس ایک آیت کریمہ کے اندر در حقیقت پوری انسانی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان فرما دیا ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور پھر اس قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھے تو انسان واضح طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی حقیقت ہمیں اس آیت کے اندر کھول کر بیان کر دی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس کو آسانی سے محسوس بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے کئی فیزز بتائے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا فیز جو ہے وہ اس کا بچپنا ہے، چائلڈہڈ ہے، اور اس کو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ جان لو دنیاوی زندگی کھیل کود ہے. انسانی زندگی کا جو پہلا فیز ہے چائلڈہڈ یعنی بچپنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود سے تعبیر کیا ہے. اور انسان جب اپنے بچپن کو دیکھتا ہے تو انسان کو اپنے بچپن میں اس کھیل کود ہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت لگتی ہے، اور کھیل کے کھلونے اور کھیل کے آلات ہی اس کو دنیا کی سب سے بڑی جو ہے چیز لگتی ہے. اگر اس کو کھیل کا وقت میسر ہو، کھیل کے اسباب میسر ہو اور کھیل کے آلات میسر ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے اس کو ملے ہوئے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اس کو کھیلنے سے منع کر دیا جائے یا اس کے کھیلنے کے آلات اور کھلونے چھین لیے جائے تو پھر وہی بچہ جو ہے ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس سے چھین لی گئی ہے. تو گویا کہ انسان کو بچپن میں کھیل کود ہی سب سے اچھا لگتا ہے، اور کھیل کود ہی دنیا کا سب سے بڑا خزانہ لگتا ہے. لیکن یہی انسان، یہی بچہ جب تھوڑا سا اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور نوجوانی میں داخل ہوتا ہے تو نوجوانی کے اس دور کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ زینت کے ساتھ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ. تو بچپن میں بچے کو کھیل کود ہی سب سے اچھا لگتا ہے، اور کھیل کے آلات ہی دنیا کے سب سے بڑے خزانے لگتے ہیں. اور پھر جب اس فیز سے وہ بچہ آگے نکلتا ہے، نوجوانی میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اس کی ساری دلچسپی اور اس کے سارے اوقات جو ہیں وہ زیب و زینت میں ہی گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اس کو زیب و زینت کہا گیا ہے. آج کا نوجوان، ہم میں سے ہر شخص جو نوجوانی کے دور سے گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ نوجوانی میں ایک انسان کی سب سے بڑی دلچسپی جو ہے اس کا جسم ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، اس کے بال ہو جاتے ہیں، اور اس کا لباس ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ گھنٹوں جو ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اپنے بال سنوار رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے لباس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے باڈی کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
گویا کہ نوجوانی میں اس کی ساری دلچسپی اور ساری خوشی اور سب سے بڑی کامیابی اس کو زیب و زینت اور خوبصورتی لگتی ہے۔ اور پھر نوجوانی میں جب اپنے بچپن کے دن کو جب وہ یاد کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا بچپن میں، کہ کھیل کی چیزوں سے خوش بھی ہو جاتا تھا اور کھیل کی چیزوں کے ضائع ہونے پر میں افسردہ بھی ہو جاتا تھا، اور یہ لگتا تھا کہ بس دنیا کی سب سے بڑی نعمت مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ وہی بچہ نوجوانی میں داخل ہونے کے بعد اپنے بچپن کی حرکتوں کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور بے وقوفی سمجھتا ہے، اور اس کو سب سے بڑی چیز جو ہے اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کے بال اور اس کا جسم ہی سب کچھ لگتا ہے۔ لیکن پھر یہی نوجوان جب نوجوانی کے فیز کو کراس کر کے اگلے فیز میں داخل ہوتا ہے، جوانی کا 30 سے 40 یا 45 سال کے درمیان کا عرصہ ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی دلچسپی زیب و زینت میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس فیز میں داخل ہونے کے بعد اس کو بچپن کے دن کی اس کی ساری حرکتیں بھی بے وقوفی لگتی ہیں، اور نوجوانی میں جو زیب و زینت کے لیے گھنٹوں جو ہے وہ ضائع کرتا تھا وہ بھی اس کو بے وقوفی لگتی تھی۔ اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی ساری دلچسپی اس بات میں ہو جاتی کہ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر میں گزر جاتی ہے، یعنی اس بات میں فخر کہ میرا گھر جو ہے میرے فلاں رشتہ دار سے اچھا، میرا گھر جو ہے فلاں پڑوسی سے اچھا، اور میرا لباس دوسروں سے اچھا، میری گاڑی دوسروں سے اچھی، میری جو ہے میری گیدرنگ دوسروں سے اچھی۔ غرض ہر وقت اس کی دلچسپی اس بات میں رہتی ہے کہ میں ہر لحاظ سے دوسروں سے اچھا، اس چیز میں دوسروں سے اچھا، فلاں چیز میں دوسروں سے اچھا، تو اس کی ساری دلچسپی جو ہے ایک دوسرے سے فخر کرنے میں گزر جاتی ہے۔ لیکن یہی انسان جب آگے گزرتا ہے اور 45-40 سال کے بعد کا جو زمانہ ہے جو کہولت کا زمانہ کہلاتا ہے اور بڑھاپے تک، پھر اس کی سب سے بڑی دلچسپی ہو جاتی ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر وہ ہر وقت اس کے ذہن پہ ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے کہ میں مال میں دوسروں سے بڑھ جاؤں، اولاد میں دوسروں سے بڑھ جاؤں۔ پھر بڑھاپے میں اس کو اپنے بچپن کے دنوں پر بھی ہنسی آتی ہے اور وہ اس کو بے وقوفی سمجھتا ہے۔ نوجوانی میں جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، نوجوانی کے جذبے میں اور جوش میں اس کو وہ ساری چیزیں بے وقوفی لگتی ہیں، اور اس کو ہنسی بھی آتی ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا کہ نوجوانی کی ان چیزوں میں جو ہے ان بیکار سی چیزوں میں جو ہے میں وقت ضائع کرتا رہا۔ اور اسی طرح جو ہے آپس میں فخر پر بھی جو ہے اس کو بے وقوفی محسوس ہوتی ہے، ہنسی آتی ہے۔ پھر اس کے لیے سب سے بڑی دلچسپی کیا ہو جاتی ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کے اندر دوسروں سے بڑھ جانا۔ ہر وقت اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں مال میں دوسروں سے بڑھ جاؤں، اولاد میں دوسروں سے بڑھ جاؤں، میرا مال دوسروں سے زیادہ ہو، میری اولاد دوسروں سے زیادہ ہو، میری اولاد جو ہے دنیا کے لحاظ سے دوسروں سے آگے بڑھ جائے، مال کے لحاظ سے دوسروں سے آگے بڑھ جائے، منصب کے لحاظ سے دوسروں سے آگے بڑھ جائے۔ اس کی ساری دلچسپی اس بات میں بن جاتی ہے۔ پھر یہی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی اخروی زندگی شروع ہوتی ہے، برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی پوری زندگی پر غور کرتا ہے، تو قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ پھر جب یہ انسان دنیا سے گزر کر آخرت میں قدم رکھتا ہے اور اس کی ظاہری آنکھیں بند ہو کر جو ہے حقیقی آنکھیں اس کی کھلتی ہیں، تو پھر وہ اپنی پوری زندگی پر جب غور کرتا ہے، اپنے بچپن کے دنوں پر غور کرتا ہے، نوجوانی کے دنوں پر غور کرتا ہے، اور اسی طرح جوانی کے دنوں پر غور کرتا ہے، اور بڑھاپے کے دنوں پر غور کرتا ہے، اور اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتا ہے، تو اس کو اپنی پوری زندگی ایک دھوکہ لگتی ہے، اور پوری زندگی پر اس کو ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس زندگی کو بنانے کے لیے نہ میں نے دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی دیکھی، اور نہ اس کے لیے جو ہے میں نے اپنوں کو دیکھا نہ دوسروں کو دیکھا، اپنی پوری زندگی جو ہے اس دنیا کی زندگی کو بنانے پر لگا دی، لیکن آج آخرت کے اندر اس دنیا کے لیے جو میں نے محنت کی تھی، جو کوشش کی تھی، آج میرے وہ کسی کام نہیں آ رہی، تو اس کو اپنی پوری زندگی پر ہنسی بھی آتی ہے، ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ کاش میں جو ہے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کر لیتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اگر بچہ ہے تو وہ اپنے بچپنے میں ہی
نوجوانی سے پہلے غور کر کے دیکھ لے کہ آج مجھے اپنے بچپن کی ساری چیزیں، ساری دلچسپیاں مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت لگتی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ مجھے سب کچھ بے وقوفی لگے گا۔ پھر جب وہ نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس کو اپنے بچپن کے دنوں کی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ پھر جب وہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو بچپن اور نوجوانی کی دلچسپیوں پر اس کو ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں کتنا بے وقوف تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر خوش ہو جاتا تھا اور چھوٹی سی چھوٹی بات پر رنجیدہ ہو جاتا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ نہ تو خوشی کا حقیقی کوئی تعلق تھا، نہ افسوس کا کوئی حقیقی تعلق تھا۔ اسی طرح جب یہ انسان دنیا سے گزر کر آخرت میں قدم رکھتا ہے اور اس کی ظاہری آنکھیں بند ہو کر حقیقی آنکھیں کھلتی ہیں، تو پھر اس وقت اس کو اپنی دنیاوی زندگی پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں دنیا میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو نہ بھولتا، بلکہ اس آخرت والی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا میں ہی میں کچھ کر لیتا۔ آج جس طرح ہمیں نوجوانی کے اندر بچپن کی بے وقوفی پر ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں جا کر نوجوانی کی دلچسپیوں پر بھی ہمیں افسوس ہوگا، اسی طرح آخرت میں جا کر دنیاوی زندگی پر ہمیں افسوس ہوگا۔ اور خاص طور پر نوجوانی کا دور تو ایسا ہے کہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشباب شعبۃ من الجنون، کہ نوجوانی یہ پاگل پن کا ایک شعبہ ہے، اور جوانی میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن اور اس کی وجہ سے پھر انسان بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم کوشش کریں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اگر ہم نے زندگی بنانی ہو، اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہو، اپنے اعمال والی زندگی کی طرف آنا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ خاص طور پر نوجوانوں کو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ وہ اپنے گیدرنگ کو درست کر لے، کیونکہ انسان کا ماحول، انسان کے دوست یہی اس کو صالح بھی بناتے ہیں، اچھا بھی بناتے ہیں، اور یہی اس کو برا بھی بناتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ کل قیامت والے دن یہی ظالم اور مجرم لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے نوچیں گے، کاٹیں گے، اور وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ، اور پھر وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنے نبی کی بات مان لیتا، کاش میں اپنے نبی کے راستے پر چل پڑتا، لقد یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، کیونکہ اس کی دوستی کی نحوست تھی کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس کی دوستی نے مجھے ہدایت کی بات سے گمراہ کر دیا، ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیا، اور اللہ کے راستے سے اتار کر شیطان کے راستے پر لگا دیا۔ تو کل قیامت والے دن انسان جو بہت سارے مواقع پر افسوس کرے گا، بہت ساری چیزوں پر افسوس کرے گا، ان میں ایک بڑا افسوس اس کو اپنے برے دوستوں پر آ رہا ہوگا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کے ساتھ دوستی نہ کرتا، تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ تو اگر ہم نے اپنے اپنی زندگی بنانی ہے، اعمال والی زندگی پر آنا ہے، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دوست کس طرح ہیں، ہماری گیدرنگ کس طرح ہے، ہمارے زیادہ تر اوقات کس طرح کی چیزوں کے اندر گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی رنگینیوں کے اندر اور دنیا کی چمک دمک کے اندر جو ہم مصروف ہو کر اور منہمک ہو کر اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، اپنی اصل منزل کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے اصل مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی برکت سے اور اسی طرح دین کی برکت سے اس غفلت سے نجات عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔